اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات ہم انگلش میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، او یو who believe, do not enter the houses of the prophet الا ان یؤذن لکم الی طعام، except when permission is given to you غیر ناظرین اناہ، without awaiting its preparation، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن but when you are invited then enter، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، but when you are invited then enter، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، and when you have eaten فَانْتَشِرُوا then disperse، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، without seeking to uh, remain for conversation۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، indeed that was troubling the prophet, and he is shy of dismissing you۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، but Allah is not shy of the truth۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، and when you ask them, his wives, for some things, then ask them from behind a screen۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، that is purer for your hearts and their hearts۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، and it is not for you that you trouble the messenger of Allah۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، nor that you should ever marry his wives after him۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، indeed that is an enormity near Allah۔ یہ تو آیات وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ، there is no blame upon them concerning their father or their sons or their brothers۔ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ، or their brothers' sons or their sisters' sons or their women۔ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، or whom they rightfully possesses۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، and fear Allah۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، indeed Allah is a witness over all things۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، indeed Allah and his angels send blessings۔ Ya ayyuhallazina amanu, O you who believe, sallu alayhi wa sallimu taslima, send blessings on him and greet him with worthy greetings۔ Innallazina yu'zuna Allah wa rasulahu, indeed those who annoy Allah and his messenger,
लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, Allah has cursed them in the world and the hereafter. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, and prepared for them a humiliating punishment. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, and those who harm believing men and believing women for something بغیر مکتسبو, other than what they have earned deserve. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, then certainly they bear the guilt of false accusation and manifest sin. یہ تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی. اس میں ایک بات جو پردے کے احکامات کے حوالے سے آئی ہے، یہ بات سورہ احزاب میں ہی آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 99.999% اگر دیکھا جائے تو وہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں سبھی کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہیں. لیکن 0.0001% کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عورتوں کے لیے بطور نمونہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مرد ہیں، اور عورت کے حوالے سے بحیثیت عورت کے نمونہ بننا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور نمونہ نہیں ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے یہ مکمل کیا ہے. اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو. کیا مطلب؟ کہ تم نے آئندہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے بطور خاتون کے جو ہے ایک نمونہ بن کر جو ہے وہ دکھانا. اسی لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہیں دگنا جو ہے اس کی سزا ملے گی، اور اگر تم نیک عمل کرو گی تو تمہیں دگنا جو ہے وہ اجر دیا جائے گا. تو یہاں پر اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے پہلی بات کیا بیان ہوئی؟ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ بات کی جائے. نمبر 2 باقی کیا ہے کہ کن مردوں کے سامنے جو ہے وہ حجاب کے بغیر یعنی کہ پردے کے بغیر جو ہے وہ آیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں اور بھائیوں کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح بہنوں کے بیٹے ہیں، اور اپنی عورتیں ہیں، اور جو غلام ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پردے کے بغیر آ سکتی ہے، یعنی کہ حجاب کے بغیر، ورنہ باقی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ بات ہوگی. تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہونے کے باوجود ہماری خواتین جو ہیں وہ پردے کا اہتمام اس درجے میں نہیں کرتی. تو یہ اللہ کے احکامات کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اگلے اس کی ایکسرسائز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.